اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس کے احسان کی وجہ سے آج کا ہم لوگوں کا یہ ورکشاپ ریلیشن وتھ اللہ، جو کہ آپ کہہ لیں کہ بہت اہمیت رکھتا ہے یہ ٹاپک کہ جس پر بات کی جائے، اور ایک بار نہیں بارہا اس کے تعلق سے ہم لوگ آپس میں بات کریں، ڈسکشنز کریں، کیونکہ جو سب سے بابرکت ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، جس کے بارے میں ہمیشہ ذکر کیا جائے، اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ نالج گیدر کی جائے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں یا جو سنیں گے ان لوگوں کو اس بات کا بہترین علم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ آپ نے سیرت پڑھی ہے یا سنی ہوگی کہیں نہ کہیں، اور ایک چیز سب کامنلی ایک بات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ اس وقت بھی جو ہے آپ کہہ لیں بہت سارے فتنے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس خاندان سے تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ خاندان جو ہے یا وہ آپ قبیلہ کہہ لیں، تمام قریش کے قبیلوں میں سب سے ایلیٹ کلاس کا قبیلہ تھا، اور اس کی ایک دھاک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کہہ لیں کہ اس قبیلے کا جو سب سے بڑا خاندان تھا عبد المطلب کا خاندان، ان کے وہ پوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انڈیویجولی طور پہ، انفرادی طور پر ان کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ لوگ ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ پورے کائنات میں قیامت کی صبح تک جنہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور آخر وجہ کیا تھا اور پریشانی کیا تھی؟ ہم سب بہت ہی آسانی سے ایک جملے میں اس کو سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، ہے نا؟ لیکن یہ بات غلط نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک بات ہے جس کے لیے اللہ کے رسول اتنی تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے اس بات کو کہا، اور یہ کہا کہ میں تمہیں کھینچ کھینچ کر جہنم سے نکالتا جاتا ہوں، اور تم جو اسی کی طرف جا رہے ہو۔ یعنی رسول اللہ کی جو تکلیفیں رسول اللہ نے اٹھائی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا۔ دوسری بات یہ، اچھا یہ جو وجہ تھی، یہ جو مقصد تھا، یہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی، اس کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ میرا آپ کا توحید جو ہو وہ توحید ایک قائم اور مکمل ہو، اس کی بنیاد پختہ ہو، اور کسی بھی فتنے کے زلزلے سے توحید ہمارا ہلے نہ۔ اور یہ توحید جو ہے، یہ توحید ہمارا مکمل کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب میرا اور اللہ سے تعلق ہوگا، اور ہمارے اور اللہ سے جو تعلق کا جو سلسلہ ہے اس کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی لوگ اللہ کو جانتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ، کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو وہ جانتے تھے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، مدبر کون ہے، تدبیر کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن ان کا اور اللہ کے جو تعلق تھا نا، اس تعلق کے بیچ میں انہوں نے بہت سارے معبودان باطلہ، بہت سارے آئیڈلز کو انہوں نے لا لیا، جیسے لات ہو گیا، عزا ہو گیا، منات ہو گیا، بہت سارے بت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب بتوں کو توڑا تھا تو 360 بت خانہ کعبہ سے نکلے تھے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو ان کا اور اللہ سے جو تعلق ہے اس کے بیچ میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو حائل کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہی تھی کہ اس بیچ والی چیز کو ہٹایا جائے، اور انسان کا اور اس کے رب کا بہت ہی تعلق اس کا کیا ہو جائے؟ اسٹرانگ ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا جو ایمان ہمیشہ ڈگمگا جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو بہت سارے فتنے آ رہے ہیں، اور یہ فتنے آج کے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کہہ لیں کہ فتنوں کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ سب سے بڑے فتنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آئے وہ دو بہت بڑے فتنے تھے۔ وہ تھا ارتداد کا فتنہ، اور ایک تھا منکرین زکوٰۃ کا فتنہ۔
یعنی ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں. کچھ لوگ دین کو چھوڑنے لگے, مرتد ہونے لگے, اور کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. جب رسول اللہ تھے تب ہم زکوٰۃ دیتے تھے. یہ دو بڑے فتنے شروع سے آئے ہیں, اور آج تک وہ ارتداد کا فتنہ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں, ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, کسی اور مذاہب کو قبول کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو اپنے رب کے تعلق سے نہیں پتہ, ان کو اللہ کے بارے میں نہیں پتہ. ان کو بس اتنا پتہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے, یا ہمیں نماز کے بعد ایک ریچول کے طور پہ دعا مانگنی چاہیے. لیکن جو دعا کا ٹرو ایسنس ہے وہ اپنی دعاؤں میں یا پھر اپنی عبادتوں میں شامل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے, اور اس تعلق کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو آج کی جو ہمارا ورک شاپ ہوگا نا, تو انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے پاس جو بھی ایک چٹ ہے آپ لوگ اس کو اپنے پاس رکھیں. اس میں آپ لوگ دیکھتے جائیں گے اور ذہن میں چیک لسٹ اس کو ٹک کرتے جائیں گے کہ آپ کا یہ کام ہوا ہے, یعنی آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں, اور کون سی چیز آپ کی زندگی سے لیک کرتا ہے. پھر اس پہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کام کرنا ہوگا. تب جا کر میرا, آپ کا, ہم سب کا اللہ سے تعلق کیا ہوگا انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ ڈیفائن یور سیلف, ڈیفائن یور ریلیشن وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ اپنے تعلق کو, اللہ سے جو آپ کا تعلق ہے اس کو ایک سینٹینس میں بتائیں, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے, عبدیت کے, اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اور کوئی سوال یہ ہے کہ ڈیفائن یور ریلیشن وتھ اللہ تعالیٰ ان ون سینٹینس. دیکھیں, ہمارا اور ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اپنا اور ماں باپ کا جو رشتہ ہے اس کو بتاؤ, آپ مطلب بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں گے کیئرنگ کا رشتہ ہے, ہاں وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے بندے ہیں. لیکن ہم جب اپنے ماں باپ کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ماں باپ کے ساتھ جو کوئی کہے کہ تمہارا تو ماں باپ کا رشتہ کیا ہے, تو ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ کیئرنگ کا ہے, لو کا ہے, وہ میرے ابو امی ہیں, انہوں نے مجھے پیدا کیا. بہت آسانی سے کہتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو پاز لینا پڑ رہا ہے اپنا اور اللہ سے ریلیشن کے تعلق سے ایک جملے بتانے میں, یعنی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ماں باپ سے بھی جو بڑا درجہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے, کیونکہ انہوں نے ہی ماں باپ کو دیا ہے آپ کو. بہت سارے لوگ جن کے ماں باپ نہیں ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ واٹ ایلس وی نو اباؤٹ اللہ, ہم اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. ہم جو ہے ایک اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بس کیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج دنیا بنایا, جنت و جہنم بنائی, آسمان و زمین پیدا کر دیا, اچھا نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ بولے ہیں, ہے نا, روزہ رکھنے کو, روزہ رمضان ہے تو روزہ رکھ لینے کو بولے. کیا بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں, یا ہم اس کے علاوہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی کیسے کیسے مدد کی, اللہ تعالیٰ کس طرح اسلام کو غلبہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو کیسے چلا رہا ہے, جو اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی توحید کی وجہ سے اتنا بڑا درجہ دیتا ہے کہ ہم لوگ آج تک ان کی یاد میں قربانی کر رہے ہیں, تو وہ اللہ کا ہم سے کیا تعلق ہے, ہم اس بارے میں کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی اللہ رب العالمین کا علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اللہ رب العالمین کا علم دنیا کے تمام علوم میں سے, دنیا کے تمام نالج میں سے سب سے بڑا علم ہے. آپ ذرا امیجن کریں نا کہ اگر آپ جو ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں بہت کچھ جان جائیں گے تو آپ کو اپنی عبادتوں میں کتنا مزہ آنے لگے گا. ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. جب اپنے ماں باپ کے ساتھ فیملی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے, بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, ہے نا, تھوڑی ہنسی مذاق کی بات ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے ہنسی مذاق کی بات ہوتی ہے. اپنے دوستوں کے بارے میں اتنا ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہم کو پسند ہے, بہت خوش ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اللہ کو جان جائیں گے نا تو آپ کی عبادت بھی اچھی ہونے لگے گی, آپ کی نمازیں اچھی ہونے لگے گی, آپ کا روزہ اچھا ہونے لگے گا, آپ کا اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے گا. تو اس پر ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ بہت طرح کے انسان ہیں, اور میں ابھی صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ ہم سب اسی میں سے ہیں, اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے, کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتے ہیں. اگر ایسے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو 6 طرح کے مسلمان ملیں گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس میں ہیں شامل. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اس کی سخاوت کے بنا پر, اس کی نعمتوں کے بنا پر, اس کے احسان کے بنا پر. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اس کی معافی کے بنا پر, کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. میں نے جب بھی گناہ کیا, پھر جب میں نے دعا کی, اللہ سے معافی مانگا, تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے, اور اس کی رحم دلی کے بنا پر. کچھ لوگ جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے علم اور اس کی حکمت کے بنا پر. بہت سارے کرائسس آتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا.
اچانک ہمیں اچانک سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ بہت فائدے کی چیز ہوا ہماری زندگی میں، یعنی اللہ کی حکمت تھی، چاہے وہ انفرادی لیول پہ ہو چاہے اجتماعیت کی بات ہو۔ یہ تیسری طرح کے لوگ ہیں۔ چوتھی طرح کے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے اس کی طاقت کے بنا پر، اس کی شان کے بنا پر، یعنی جو لوگ گھمنڈ میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ذلیل کر دیا۔ ایسے لوگ جن کے پیچھے بہت سارے لوگ گھومتے تھے، ایک وقت آیا کہ لوگ ان کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، ہے نا، تکبر جن کی تھی اللہ نے اس کو کیسے ٹھنڈا کیا، اس کے بنا پر ہم لوگ کچھ لوگ جانتے ہیں۔ پانچویں طرح کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بنا پر جانتے ہیں، اور وہ کس طرح بڑے بڑے بادشاہوں کو یا بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کو مغلوب کرتا ہے، اس کی سب ڈوئنگ کے بنا پر اس کو جانتے ہیں۔ اور چھٹے طرح کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس کے عذاب کے بنا پہ جانتے ہیں، اور وہ جو دعاؤں کو جو قبول کرتا ہے اور دلوں کو جو اطمینان دیتا ہے اس بنا پر جانتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ کو رینکس ملیں گے لوگوں میں۔ کسی کو آپ بولیے گا کہ یار، تو کچھ آپ آپس میں ہی دیکھیے گا، جب دینی محفل ہوتی ہے تو بولتے ہیں یار اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان رہا ہے اس کے رحم دلی کے بنا پر، کسی کی سخاوت کے بنا پر۔ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک ڈیفائن ہوتا ہے چیزیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق کسی ایک سے ہے یا کئیوں سے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھیں کہ ایک کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی لرن اباؤٹ اللہ تعالیٰ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سمجھ گئے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ تو لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے کیسے؟ ہاؤ ڈو وی لرن، ہم کیسے سیکھیں گے؟ آپ لوگوں کو اگر کچھ اس کا آئیڈیا ہو، یہ سوال کا جواب آپ لوگ دیجئے گا کہ ہاؤ ڈو وی لرن اباؤٹ آور لارڈ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ کوئی ہے؟ میں سوال پھر سے دوہرا رہا ہوں، ہاؤ ڈو وی لرن اباؤٹ آور لارڈ، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سیکھیں گے؟ ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ جی بولیں۔ قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے، ایک جواب قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ صحیح۔ علماء کرام نے کہا، اور بہت سمپل وے میں اس کا راستہ بتایا، کہا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو چیزوں کی وجہ سے جان سکتا ہے۔ اگر اس کو تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، تو اس کو دو چیزوں کا علم حاصل کر لینا ضروری ہوگا۔ پہلا ہے پونڈرنگ اوور ہز کریشن، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے، آسمانوں میں، زمینوں میں، یا پھر یہ نظام اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے اس میں غور و فکر کر کے۔ اور دوسرا ہے اسماء و صفات، اس کے ناموں پر اور اس کے ایٹریبیوٹس پر غور و فکر کرے اگر انسان، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کر لیتا ہے اور اس کو جان لیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم بات کرتے ہیں پونڈرنگ اوور ہز کریشن، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات۔ ان دو پوائنٹس کو ہم لوگ انشاءاللہ ٹچ کریں گے آج کے ورک شاپ میں۔ پہلا کیا ہے؟ پونڈرنگ اوور ہز کریشن، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور یہ مومنوں کی شان ہے، مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیاموں، کھڑے ہو کر، قعودوں، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم مطلب اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کر، یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں۔ کس چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے غور و فکر کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ صرف آسمان اور زمین کی بات نہیں، لوگوں کے رویوں پہ غور و فکر کریں، آپ حالات پہ غور و فکر کریں۔ اگر کوئی پریشانی والی حالات ہیں، اس کو کیسے ہم اسلام کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور جب غور و فکر کر لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ تو اس کی مخلوقات پر اور مخلوقات کے رویوں پر غور و فکر کرنا، یہ پہلا اسٹیپ ہے جس کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ الفاظ بار بار دہراتے ہیں کہ لقوم یعقلون، کہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل مند اور غور و فکر اس کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان دا کریشن آف دا ہیونس اینڈ ارتھ ان فی خلق السماوات والارض، ہم نے آسمان و زمین کے پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں کو، ان شپس جو سمندروں میں چلتی ہیں، بھاری بھاری بوجھ کو اٹھا کر جو سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، اس میں
بما ينفع الناس، جو انسان کے فائدے والی چیزیں رکھتی ہیں اپنے اوپر. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ بارش جو اللہ آسمانوں سے بھیجتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے کیا ہوتا ہے، فاحیا بہ الارض، زمین زندہ ہو جاتی ہے، بعد موتها، مرنے کے بعد. یعنی بنجر زمین ہے، گرمی کا موسم ہے، فصل خراب ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارشوں کو بھیج دیتا ہے، پھر زمین زندہ ہو جاتی ہے. اس چیز میں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور جو زمین پر جو چوپائے ہیں، جو مویشیاں ہیں، اور جو ہوائیں چلتی ہیں، وَسَحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین کو مسخر کرتی ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار پرووک کر رہے ہیں، ان چیزوں میں آپ غور و فکر کریں کہ ان چیزوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ہم سے ایک گھر کا نظام نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اب آپ غور کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کے بارے میں کہا مجھے آپ کو، کہ آپ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے، آپ اس پہ فکر مند کیوں نہیں ہوتے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو اسپینڈ ان نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اپنے ایک دن میں، جبکہ آپ کی زندگی میں بہت سارے مسئلے آ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، سماج میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح آپ کی زندگی میں خوشی بھی آ رہی ہے، دکھ بھی آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے زمانے کا اتار چڑھاؤ آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ اس ایک دن میں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا غور و فکر کرتے ہیں. یہ کوشچن ہے، اور یہ کوشچن مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ہے جو قیامت کے دن ہر باشعور مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بہت علم حاصل کیا، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو جاننے کے لیے تم نے کیا کیا، ایک دن میں اپنا کتنا ٹائم وقف کیا. یہ ایک بہت، اس کو چھوٹا موٹا کوشچن نہ سمجھے. ہمارے پاس، آپ کے پاس بہت وقت ہے کہ ہم اپنے دن کا صرف جو ہے آدھا گھنٹہ کوئی ایک ایسا اسلامک کورس کرنے میں لگا دیں، یا قرآن کا علم حاصل کرنے میں لگا دیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان جائیں. لیکن ہم وہ بھی نہیں دیتے، ہمیں وہ ہمارے اوپر ایک برڈن فیل ہوتا ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں نماز اپنے اوپر برڈن فیل ہونے لگتی ہے نا. چاہے مغرب ہو یا عصر ہو یا فجر ہو، کوئی بھی وقت کی نماز ہو، اگر چھوٹ جائے تو وہ برڈن ہوتی ہے کہ اس کی قضا کرنی ہوگی، یا جماعت چھوٹ گئی، چھوڑو رہنے دیتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. حالانکہ آپ مکمل اگر جائزہ لیں تو پورے دن میں کم سے کم 30 سے 40 منٹ ٹوٹل لگتا ہوگا تمام 5 وقت کی نماز میں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے صرف آپ کے پورے دن کا 7% حصہ مانگ رہے ہیں. آپ اگر کیلکولیٹ کریں منٹس کو، اس حساب سے آپ دیکھیے گا تو آپ کو جتنا منٹ مسجدوں میں نماز کے لیے دینا پڑ رہا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں، آپ کے پورے دن کا 7% حصہ ہے. اور یہ 7% حصہ اللہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، اللہ آپ کے لیے مانگ رہا ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں، آپ کامیاب ہو جائے دنیا اور آخرت میں. لیکن وہ بھی ہم نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید میں ایک میریکل ہے جس کو بہت سارے جو اس کو کہتے ہیں جو سمندر کی کھوج بینی کرتے ہیں یا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں میرین لائف کو، انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے. اس نے 1400 سال پہلے جو مرین لائف کا ایک بڑا میریکل تھا جو آج ہم پروف کر رہے ہیں، قرآن 14 سال پہلے ثابت کر چکا ہے. سوچو اس قرآن پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. وہ میریکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور their deeds are like the darkness in deep sea. ان کے اعمال جو ہیں وہ اندھیرے والے ہو گئے ہیں، ان میں اندھیرا چھا گیا ایسا جیسا سمندر کی گہرائی میں ہوتا ہے. covered by waves upon waves. اور وہ اندھیرا کور ہے لہروں پر لہروں سے، یعنی ہر تہہ پہ لہریں چل رہی ہیں. topped by dark clouds. اندھیرے والے بادل. darkness upon darkness. اندھیرا تر ہوتا جاتا ہے جتنی انسان اس گہرائی میں جاتا ہے. If one stretch out their hand, they can hardly see it. اگر کوئی اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو وہ اس اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا. And whoever Allah does not bless with light will have no light. اور جس کو اللہ روشنی نہ دے، نور نہ دے، اس کے پاس کسی طرح کا نور نہیں ہے. یہ استعمال ہوا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو جنہوں نے گمراہ کر لیا ہے. تو ان کی زندگی اس اندھیرے کے جیسے جو سمندروں کا گہرائی والا اندھیرا ہے. اس کے بارے میں آپ دیکھیں پروفیسر شری دھر ایک بہت بڑے پروفیسر تھے جو ویسٹ جرمنی کا جن کے ساتھ تعلق تھا. وہ سب سے بڑی جن کو کہا جاتا ہے میرین جیولوجسٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تھے پروفیسر شری دھر. انہوں نے اس اوپر والی اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کافی عرصے کے بعد آرسنلز نے جب سیٹلائٹس کے ذریعے تصویریں لی تب یہ واضح ہوئی تھی، اور یہ الفاظ کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے. اس نے یہ کہا. اس طریقے سے ایک اور پروفیسر ہے پروفیسر ڈورگارو، یہ بھی ایک میرین جیولوجسٹ ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ اس آیت کا جب سائنٹیفک اوتھینٹسٹی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان اکوپمنٹس کے بغیر سمندر میں 20 میٹر سے زیادہ گہرا
نہیں جا پائے گا، جا سکتا تھا، لیکن آج ہم ماڈرن ایکوپمنٹس کے استعمال کر کے 200 میٹر گہرے سمندر تک ڈائیو کرتے ہیں جہاں میں بہت زیادہ اندھیرا ملتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نوبل ورس یعنی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ گہرا سمندر بیان کیا گیا ہے، یعنی جس میں آپ کے ہاتھ تک نظر نہ آئے۔ میرے مرین ریسرچرز نے اللہ کے اس فرمان اندھیرا ایک دوسرے کے اوپر، یعنی ایک اندھیرے کے اوپر ایک اور اندھیرا، اس کا مطلب سمجھایا اس نے۔ پھر کیا کہتا ہے، یہ معلوم ہے کہ رینبو کے 7 رنگ ہوتے ہیں جن میں ریڈ، یلو، بلو، گرین اور اورنج وغیرہ جو ہیں شامل ہیں۔ جب ہم سمندر کی گہرائیوں میں نیچے جاتے ہیں تو یہ رنگ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگتے ہیں اور ہر رنگ کے غائب ہونے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ریڈ غائب ہوتا ہے، پھر اورنج، یلو اور آخر میں بلو بھی 200 میٹر کی گہرائی پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر رنگ کے غائب ہونے سے اندھیرا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 200 میٹر کی گہرائی پر وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے اس فرمان، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے، جو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے اس فرمان ویوز اپن وچ آر ویوز کے بارے میں سائنس نے ثابت کیا ہے کہ سمندر کے اوپر اور نیچے کے حصوں کے درمیان کئی لیئرز کی ویوز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر موجود ہوتی ہے، یعنی سمندر کے تہہ میں بھی ایسی ویوز ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جبکہ اوپر کی ویوز نظر آتی ہیں، اس لیے انہیں ویوز اپن ویوز کہا گیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آیت میں بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے پروفیسر ڈورگارو نے کہا ہے کہ یہ آیتیں کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر ڈورگارو مسلمان نہیں ہے، پروفیسر سری دھر مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ غور کر رہا ہے قرآن پہ، اس کی ریسرچز آ رہے ہیں، اور ہم مسلمان، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک معجزہ ہے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا کہ یہ اللہ رب العالمین ہے کون، ہمیں اس کے بارے میں کیسے ہم سیکھ لیں، اور ہم اپنے دین کا کتنا ٹائم ہم دے سکتے ہیں۔ اگر 5 منٹ بھی آپ دے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ 5 منٹ آپ کے دین میں پورے برکت کو انڈیل دے گی انشاءاللہ۔ بہت سارے ایسے کورسز ہیں، بہت ساری چیزیں بھی الحمدللہ آن لائن پہ اویلیبل ہیں کہ اگر آپ کورس کریں گے اسلامک کورسز اللہ کے بارے میں، وہ پورے دن کا آپ کا صرف 5 منٹ لیتا ہے اس کورس کو، آپ کو ساری چیزیں سمجھائے گا، ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ 2 ہفتے کے کورسز ہے، 1 مہینے کے کورسز ہیں، ان چیزوں میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، اپنے دین کا کم از کم 5 منٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے میں نکالنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ ہے، اگر آپ اس کو نہیں جان رہے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے سائنس پر، اس کی کریشن پر آپ غور فکر کریں، آسمان و زمین کے بارے میں سوچیں، اس نے کیسے اس کو بنایا، کیسے اس کے نظام کو چلا رہا ہے، کیسے اس نے زمین کو آپ کے پاؤں کے نیچے کھینچ کر رکھ دیا ہے، کیسے وہ آپ کے ہر سانس کو کنٹرول کرتا ہے، کیسے وہ آپ کا رازق ہے، آپ کو رزق دیتا ہے۔ تو پونڈرنگ اوور ہز کریشن ون آف دا آپ کہہ لیں کہ میجر پارٹ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننے کے لیے۔ دوسرا پارٹ ہے اسماء و صفات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں، قرآن و حدیث میں جو ہمیں ملے ہیں 99 نام۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نام ہے اللہ رب العالمین کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نام ہمیں بتائے نہیں ہیں۔ حدیث کی روشنی میں ہمیں 99 نام ہمیں بتائے گئے ہیں، اس میں سے کچھ نام قرآن مجید میں شامل ہیں اور کچھ نام حدیث میں شامل ہے، یہ دونوں ملا کر ٹوٹل 99 نیمز ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے بھی علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پورا کور کروں، لیکن بس یہی بتانا مقصود ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ناموں کے صفات اگر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص ان ناموں کے بارے میں علم حاصل کر لے گا اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان ناموں کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور علم کا تعلق سیدھا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عمل کے ساتھ۔ تو آپ کا علم پختہ تب ہوگا جب عمل کریں گے۔ ہم میں سے کس کو نہیں پتا ہے کہ رزاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سب کو پتا ہے نا، تو ہم کیوں نہیں جب رزق کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم کہتے ہیں کہ یا رزاق ہمیں عطا کر دے؟ ہم وہ نام کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ عمل میں شامل ہے۔ ہم میں سے سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں رحمان کہہ کر اللہ کو مخاطب کریں کہ یا رحمان یا رحیم ہماری مدد فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام غفور ہے، ہم اس سے بخشش کا سوال اس نام کے ساتھ کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، تو اس سے سوال کریں کہ اللہ ہمارے اوپر جو بھی سچویشن اسلام پر آ رہا ہے، مسلمان پر آ رہا ہے، اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیوں آ رہا ہے، آپ حکیم ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ ہمیں بتائیے، ہمیں سکھا دیجئے، تاکہ ہمیں ہمیں صبر آ جائے، ہمیں سکون آ جائے، ہمیں اطمینان آ جائے۔ تو یہ حق ہوتے ہیں ناموں کے، اللہ رب العالمین کے ناموں کا جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کا حق ہے کہ اسی نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ جب آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اس نام کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں غور فکر کرنا ضروری ہے۔ یعنی جب ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو بہتر کر رہے ہیں تو تعلق کا پہلا اسٹیپ کیا تھا؟
پہلا اسٹیپ کیا تھا جی؟ اللہ کو جاننا، تفکر، ہاں اس کے غور فکر کرنا. دوسرا اسٹیپ کیا بنا؟ اس کے اسماء و صفات پر علم حاصل کرنا اس کو. ہاں جی، اور دوسرا تھا اس کے اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا. اب آتے ہیں اپنے تیسرے اسٹیپ پہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اللہ رب العالمین نے جب دنیا بنائی ہے اور اسلام کو دیا، اسلام ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو ملا، اس سے پہلے بھی جو مخلوقات آ رہے ہیں، جو لوگ قومیں رہی ہیں، ان کو بھی اسلام دین ہی ملتا تھا. لیکن ہاں کچھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، ہر شریعت میں چینجز ہوئی ہیں. یہ ہماری شریعت آخری شریعت، اس میں اب کوئی چینجز نہیں ہوں گے قیامت تک. تو اس شریعت کا جو آپ کہہ لیں کہ جو پلرز بنائے گئے، یعنی آپ جو عمل کریں گے، یہ دو، اس کے پلرز دو ہیں. پہلا پلر ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا آپ پر کچھ حق ہے، اللہ کا آپ پر کچھ حق ہے، اور آپ کا بھی اللہ پہ کچھ حق ہے. اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ. اور دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. یعنی اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ، اپنے سرکلز میں جو آپ کے تعلقاتی لوگ ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے آپ کا جسے ریلیشن جوڑ دیا. جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہیں اس میں مرضی اللہ کی تھی کہ ہمارے ماں باپ یہ ہوں گے. رشتہ دار ہیں، اس میں مرضی اللہ کی ہے کہ ہمارے رشتہ دار یہ ہوں گے. ہمارے جو دوست، اس میں بھی مرضی اللہ کی ہے. ہر چیز میں جو ہمارے تعلقات، ہم سے ریلیشنز جڑے ہوئے ہیں، جو بندے ہیں، اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی. تو ان کے حقوق کا ادا کرنا ہم پہ ضروری ہے. اور جب رشتے کو جوڑنے میں یہ اللہ کی مرضی شامل ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان رشتوں کو توڑنے والے بغیر اللہ کی مرضی کے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جو حقوق اللہ ہے، اللہ کے جو حق ہے بندوں پر، اس کی ادائیگی ہم پر بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے تعلق اللہ سے جب جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا کہ ہمارا حق جو ہے اللہ کے اوپر، ہم پہلے اس کے حق کی ادائیگی کریں، ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سب سے بڑا حق کیا ہے جس کے بارے میں اللہ پہلے پوچھے گا قیامت کے دن؟ نہیں، وہ قبر کے معاملات ہو گئے. نماز حقوق اللہ میں شامل ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا ہی سوال ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ کی نماز کے بارے میں جس کا معاملہ پھنس گیا، اس کے آگے کے تمام معاملات پھنستے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کچھ حق ہے، اور جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جان لینا اور اس کا ایک ڈیفینیشن اپنے دل میں بیٹھا لینا، اپنے دماغ میں بیٹھا لینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. چاہے وہ انسانوں میں ہو، چاہے وہ بت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی رولز وغیرہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ ہمارا الہ نہیں. ہمارا الہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی دی گئی تھی نا مقدس وادی پہ، مقدس وادی کون ہے؟ طوا، ایک مقدس وادی تھی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی، نبی بنا، نبوت سے سرفراز کیا گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا اور کیا کہا؟ اننی انا اللہ، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے سوا کوئی الہ نہیں. پہلی ڈیفینیشن، فاعبدنی، تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور مجھے میری یاد کرنے کے لیے تم کیا کرو؟ نمازوں کو قائم کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے کیا کرو؟ نمازوں کو قائم کرو. تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے حقوق میں جو سب سے بڑا حق، پہلا حق، وہ یہ ہے ورشپنگ اللہ الون، کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی اپنی عبادتوں کو خالص کیا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے. یہ سب سے بڑا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے بلیونگ ان اللہ. کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے، آپ کو کسی سے امیدیں نہیں لگانی، کسی بھی مخلوق سے امیدیں نہیں لگانی ہے، کسی بھی آپ کے سسٹم سے اپنے امیدیں نہیں لگانی ہے، کسی بھی تعلقاتی سے امیدیں نہیں لگانا. آپ کو صرف اللہ پہ توکل کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کرنا ہے. بلیونگ ان اللہ، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ اپنا سب کچھ یہ کر لیں گے، آپ اس پہ بھروسہ کرنے لگیں گے، آپ کی زندگی میں پریشانیاں شروع ہو جائیں گے. اور آئے دن ہم یہ چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جب ہمارا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ بڑے بڑے مسئلے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اللہ سے تھوڑا ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلیں، پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھاری لگنے لگتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو دوسرا حق کیا ہے؟ بلیونگ ان اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے. تیسرا ہے شکر کیا جائے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر کیا کیا جائے؟
شکر ادا کیا جائے، قناعت کی زندگی گزاری جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور اسی سے امیدیں باندھی جائیں، یعنی اس کا ڈر اپنے دل میں ہو اور امید بھی اسی کے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، یہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ لونگ اللہ، اللہ سے محبت کی جائے۔ آپ اگر اللہ سے محبت کریں گے تو ہی اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر بندہ گروپس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروپ فرشتوں کی محفلوں میں یاد کرتا ہوں۔ تو آپ اللہ سے جیسی محبت رکھیں گے، جتنا محبت رکھیں گے، اللہ کی محبت بھی آپ سے اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اتنی ہی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اللہ سے ہی محبت نہ رکھیں تو ہمارا معاملہ بہت عجیب ہو جائے گا۔ ہماری محبت سب کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آج کے یوتھ میں جس کی محبت دل میں آ گئی ہے، حالانکہ کوئی ایکسیپٹ کرے نہ کرے یہ حقیقت ہے، وہ ہے کمفرٹ زون۔ جتنا خود کو کمفرٹیبل رکھا جائے اس کی محبت ہمارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ فجر کی نماز۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہتے ہیں نا جی، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ آپ کی نیند سے بھی بڑا ہے۔ یعنی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی نیند بھی نہیں لگنی چاہیے کہ آپ اللہ یہ کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ لیکن ہم اتنا زیادہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے اتنی محبت کرنے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دنیا کو آخرت کی تلاش کے لیے کوشش کرو، دنیا آپ کے پیچھے انڈیل دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے لیے کوشش نہ کیا جائے، لیکن ہم یہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے۔ اور ہمیں کمفرٹ زون چاہیے کہ ہاں جی، یوتھ کا تو ابھی پورا فوکس یہی ہے نا کہ اچھا سعودی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ارے یار وہاں جائیں گے تو برج خلیفہ تھوڑا، دبئی میں جا رہے ہیں تو برج خلیفہ گھوم لیں گے، کھانے کو یہ مل جائے گا، ایسے سے فوٹو لے لیں گے۔ اور جب پریکٹیکلی جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کمفرٹ زون، وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھائی نہیں کی، آپ نے کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، لیکن بزنس بھی کیا ہے؟ کمفرٹ زون، کہ اتنا لگائیں گے اتنا آ جانا چاہیے۔ کمفرٹ زون سے ہماری محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، اور ایسی محبت کہ ہمیں اللہ کی عبادتوں میں ہی سکون حاصل ہونے لگے۔ یہ جو میں نے آپ کو 5 حق گنوائے، پہلا کیا بتایا؟ ورشپنگ اللہ الون، اللہ کی اکیلے عبادت کی جائے، بلیونگ ان اللہ، شکر، اس کے بعد شکر کے بعد فیئر اینڈ ہوپ، اللہ پہ توکل کرنا، اسی سے امید رکھنا اور ڈر رکھنا، اور چوتھی اب آخری چیز لونگ اللہ سے محبت کرنا۔ ان 5 حقوق میں آج ہم لوگ صرف ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ، بلیونگ ان اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے تعلق سے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے تعلق سے 2 چیزیں آپ سمجھ لیں۔ یہ 2 چیز آپ کے اندر اگر آ گئی تو یعنی یاد رکھیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھروسہ کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہونے لگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اقرار کر لیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی آپ کا توحید مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو کلمہ ہے نا، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ دیکھیں ایک چابی ہوتی ہے نا، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے حدیثوں میں کہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے۔ لیکن کیا وہ چابی کسی کام کی ہوگی جس کے دندانے ٹوٹے ہوئے ہوں؟ جس کا دانت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ٹوٹ گیا تو کیا اسے دروازہ کھلے گا؟ نہیں کھلے گا، اس کے کچھ رجز ہوتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے بھی کچھ دندانے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی نا، یہ ان چیزوں پر، اس کے تقاضوں کو، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اگر ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو کلمہ ہے، یعنی جس کا آپ اقرار کر رہے ہیں، کلمہ جو کیا کہتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، یعنی دل سے بھی تصدیق کی جائے، وہ عمل بالارکان، اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ تو آپ اقرار باللسان تک ہی محدود ہو گئے، آپ نے نہ دل سے اس کی تصدیق کی اور نہ اس پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ تو جو دا کنڈیشن آف لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ پہلا کنڈیشن یہ ہے علم، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا جائے، اور لا الہ الا اللہ، الہ کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ اللہ الہ ہے اور کون کون سی چیزیں الہ نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون کون سی چیزیں الہ نہیں ہیں، اس کا سب سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے آج کے وقت میں۔ جیسے آپ ایک کتاب ہے زاد الخطیب، اس کتاب میں آپ پڑھیں گے، اس کی بہت وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے کہ الہ کون کون سی چیزیں نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ایڈ کیا گیا ہے کہ طاغوت، اس کی طرح اسی وجہ سے امداد مطلب ہر وہ چیز جس کی محبت آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ ہر وہ شے جو جس کی جو بات ہے
وہ اللہ کے بات سے اللہ کے بات سے اس کی بات کے اختلاف کر رہے ہو، وہ الہ نہیں ہے، آپ اس پہ نہیں مان سکتے، شریعت سے چھیڑ چھاڑ آپ کو برداشت نہیں کرنی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی لحاظ میں ہو۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کلمہ لا الہ کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ ہم نے بچپن میں پڑھ لیا کافی نہیں ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یقین، آپ کو اس کلمے پہ پختہ یقین ہو، فرم بلیف ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہم اگر کسی بھی سچویشن میں پھنسیں گے اللہ نکال لے گا، بس یہ توکل، یہ یقین ہونا چاہیے۔ تیسری چیز قبول، آپ کو قبول کرنا ہوگا اللہ رب العالمین کو اپنا رب، اللہ کو اپنا مالک، اللہ تعالیٰ کو اپنا داتا، ہر چیز آپ کو اللہ کو قبول کرنا ہوگا۔ صدق، سچے دل سے کرنا ہوگا، یہ چوتھا کنڈیشن ہے۔ الصدق، صدق کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ہپوکریسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہپوکریسی سمجھ رہے ہیں نا؟ منافقت نہیں ہونی چاہیے، یہاں کسی سے مانگ رہے ہیں وہاں جا کر کسی کے سامنے سجدہ کر جا رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ وہ صدق آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انقیاد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اتنا مکمل پختہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے عطا کر دے گا۔ یہ اخلاص ہونا چاہیے، دل کے اخلاص کے ساتھ اس کلمے پر یقین ہونی چاہیے، اور اسی طرح محبت ہونی چاہیے اس کلمے سے۔ یہ 7 کنڈیشنز ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو مطلب جو چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں، آپ کی زندگی میں، آپ نے کن کن چیزوں پہ کیا؟ آپ کے پاس علم ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے حاصل کر لیں۔ یقین ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے یقین کو ڈیولپ کرنے کی جو بھی چیزیں ہو سکتی ہے اس کو کریں۔ اس طریقے اور بھی جو کنڈیشنز ہیں، محبت ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کیسے ہم اس کلمے سے محبت کر لیں، کیسے ہم اللہ سے محبت کر لیں، کیا اسٹیپس ہونے چاہیے، کون سی کتابیں ہم پڑھ لیں، کیسے ہم کس سے ڈسکس کر لیں، کاؤنسلنگ اپنی کروائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت کو آگے رکھیں۔ یہ پہلا چیز ہے۔ بلیونگ ان اللہ میں، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو کلمہ لا الہ کے کنڈیشنز کو پورا کرنا ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آپ کا توحید مکمل ہونا چاہیے۔ توحید کی کتنے اقسام ہیں جی؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سے؟ ہاں، توحید ربوبیہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، اور وہی تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو پرووائڈ کرنے والا ہے۔ یہ توحید ربوبیہ ہے، بہت مختصراً بتا رہا ہوں۔ الوہیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہے، الوہیہ۔ اور تیسری چیز ہے اسماء و صفات، جو اس کے نام ہیں اس کے متعلق توحید، اس کے معاملے میں علم حاصل کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ کی توحید اچھی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کا فیتھ، ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ اور ایمان کو مکمل کرنے کے 3 اسٹیجز ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ پہلا اسٹیج ہے کہ آپ کا اسلام اچھا ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ایمان اچھا ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ آپ اپنے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ 3 اسٹیجز ہیں۔ آپ کو تھوڑا کنفیوژن ہوگا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ بہت میجر فرق ہے۔ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں تم تو اسلام لے آئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو فرق ہے یہاں پر۔ یہ جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں، جو ایک معاشرہ جو بسا ہوا ہے جس میں اکثریت اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے لیکن مسلمان ہیں، وہ اسلام لائے ہیں، ابھی ان کے ایمان نہیں آیا ان کے اندر۔ اور یہ فیتھ کے لیے ضروری ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہوں، ایک ساتھ ہوں۔ جو بھی لوگ الحاد اور ارتداد کا شکار ہوتے ہیں اور جس مذہب کو فالو کرتے کہتے ہیں کہ یہ ہندوازم یا مسلمز جو یہ لوگوں کے بنائے کردہ نام ہیں، ان کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو تھوڑا سا پڑھا ہے لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک حدیث کے ذریعے سمجھیں کہ ایک بہت ہی بڑی جامع حدیث، ان تینوں چیزوں کا ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے بتایا۔ وہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نریٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، اور وہ شخص جو ہے سفید کپڑا پہنے ہوئے تھا اور بڑا ہی خوبصورت چہرہ، اور اس کے چہرے پر کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے، اور ہم نے اس شخص کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کہتا ہے کہ او محمد ٹیل می اباؤٹ اسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اللہ کے سوا کسی کو اپنا الہ نہ سمجھا جائے، نمازوں کو قائم کیا جائے،
روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ ادا کیا جائے اور حج کیا جائے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو۔ پھر وہ شخص کہتا ہے تم نے سچ کہا۔ عمر فاروق شاکڈ ہو گئے کہ ارے خود ہی سوال پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ ٹیل می اباؤٹ ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اٹ مینس، اس کا مطلب یہ ہے بلیونگ ان اللہ، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، وہ کتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے، والقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ یہ ایمان ہے۔ تیسری چیز پوچھ رہے ہیں، کچھ بول رہے تھے آپ؟ ہاں، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹیل می اباؤٹ احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ورشپنگ اللہ ایز اف یو کین سی ہم، کہ اللہ کی ایسے عبادت کی جائے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اینڈ آلدو یو کین ناٹ سی ہم، اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ مانو کہ ہی کین سی ہو، کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ عبادت صرف نماز کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی ہے، عبادت آپ کی زندگی کے ہر چیز، یعنی آپ اپنی زندگی کا ایک اسٹیپ لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بزنس کھڑا کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہاں پر فراڈ نہیں کر سکتا۔ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں خیال آنا چاہیے کہ نہیں یار، پڑھ رہا ہوں تو اللہ نے مجھے اس طرح بنایا کہ مجھے پڑھنے کے شعور دیا۔ بہت سارے لوگ پاگل ہیں، تو مجھے اللہ کا تقوی اتنا ہو، اللہ سے ڈر اتنا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے ایمانداری سے پڑھائی کرنی ہے اور کچھ بڑا کرنا ہے اپنے قوم کے لیے، اسلام کے لیے۔ آپ کو اللہ نے اگر اچھی جاب دی ہے، اس میں آپ اللہ سے ڈرے کہ نہیں یار، اگر یہاں میں نے خیانت کی نا تو اللہ پوچھے گا۔ یہ عبادت میں شامل ہے۔ تو یہ احسان کا معاملہ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ بے شک آپ نے صحیح کہا۔ پھر ایک اور سوال پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کب آئے گی، آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوچھنے والا جو ہے، پوچھنے والا جواب دینے والے سے بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کے جواب بھی دیتے ہیں کہ جب جو ہے لونڈیاں جو ہے اپنے مالکین کو جلیں گی تب قیامت کا انتظار کریں۔ اس سے مراد علماء لکھتے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، ان کو جھڑکیں گے، ان کو ڈانٹیں گے، ان کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے۔ یہ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ اس کا انٹرپریٹیشن اس حدیث کا، کہ لونڈیاں اپنے مالکین کو جلیں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آیا کہ ایمان کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے، اس تعلق سے سمجھ لیں۔ اب ایک اور چیز آپ سمجھیں، ایک اور چیز، آپ آخری چیز، چونکہ آپ نے وہ چارٹ دیکھا ہوگا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب اس کا پریپریشن کر رہا تھا، اس کے اور بھی تقریباً 9-10 پوائنٹس اور ہیں جن کو میں نے پریپیئر نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وقت میرے لیے بہت کم ہے۔ تو انشاءاللہ آج جہاں تک باتیں ہوں گی، لیکن پھر نیکسٹ اس کا ایک اور پارٹ کر کے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ کور کریں گے اور آگے بڑھائیں گے سیریز کو۔ تیسرا چیز، اللہ سے جو ہم کو بھروسہ کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا بات ہوئی ہماری؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ دوسری کیا بات ہوئی تھی؟ اس فیتھ کے جتنے سٹیجز ہیں، اسلام، ایمان، احسان کا معاملہ کرنا، اور ایک اور بات ہوئی تھی میں نے، ہیونگ توحید، کہ آپ کی توحید کا مکمل ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ لو اللہ، کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ، الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کی اولاد، لو اللہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ ول لو یو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اینڈ نو دیٹ یو ول ناٹ لو اللہ انٹل یو لو اوبیئنگ ہم، اور یہ بات جان لو تم اس وقت تک اللہ سے محبت نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کی عبادت نہ کرو۔ یعنی اللہ سے اگر آپ کو محبت کرنی ہے اور محبت میں اضافہ کرنا ہے تو آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ یعنی عبادت اور محبت کا بہت گہرا تعلق ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت، اللہ سے محبت کی اس سے زیادہ صاف اور واضح پہچان نہیں ہو سکتی، اور یہ پہچان خود اپنے آپ میں اللہ کے لیے محبت کو بڑھاتی ہے۔ اور لوگوں نے محبت پر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ محبت پر، یعنی اللہ سے محبت پر لوگوں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، اس کے کازز پر، یعنی اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی سائنس، اس کی نشانیاں کیا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے فائدے کے اوپر،
اور اسی تعلق سے بہت ساری چیزیں بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے رولنگز، اس کے احکام کے، اس کے تعلق سے بھی بات ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ کمپریہنسو بات، مکمل اور گہرائی رکھنے والی بات وہ ہے جو ابو بکر القطانی نے الجنید کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یعنی ایک ہمارے سلف میں ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام ابو بکر القطانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا اللہ سے محبت کے بارے میں، دیکھیں انہوں نے کتنا زبردست جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں حج کے موسم کے دوران اللہ سے محبت کے بارے میں ایک بحث چل رہی تھی۔ یعنی حج کا موسم ہے، تمام شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، علماء کی محفل ہے، اور وہاں ڈسکس ہو رہا ہے اللہ کے محبت کے بارے میں۔ تو ڈسکشن چل رہی تھی، اور وہاں جتنے بھی شیخ موجود تھے انہوں نے اس ٹاپک پر بات کی، سبوں نے کچھ نہ کچھ بات کہا اپنے طور پہ، اور الجنید ان میں سب سے چھوٹے تھے، بہت ینگسٹ تھے۔ تو جتنے شیوخ تھے آخر میں کہا کہ الجنید آپ بھی کچھ کہیں اللہ کی محبت کے بارے میں، اور اس کو ایسے کہا کہ او عراقی، ان کا تعلق عراق سے تھا، تو کہا کہ او عراقی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اللہ سے محبت کے بارے میں؟ تو الجنید نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ ایک سیکنڈ، کال ریسیو کرنی تھی۔ ہاں السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا، تو الجنید نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پھر انہوں نے فرمایا ایک بندے کو اپنی نفس پر، اپنی سول پر قابو پانا چاہیے، اور اپنے رب کا ذکر میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، اپنے رب کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے، اپنے دل سے پوری طرح اسی پر فوکس کرنا چاہیے، اور اللہ کے خوف کی روشنی اس کے دل کو روشن کر دے۔ وہ اتنا ڈرے اللہ سے کہ اس کی خوف کی روشنی اللہ کی اس کے دل کو روشن کر دے، جبکہ وہ اللہ کی پاکیزہ محبت کے پیالے سے پی رہا ہو۔ مطلب وہ جو زندگی میں جی رہا ہے، سانس تک لے رہا ہے، تو اس میں اللہ کی محبت چھپی ہے، وہ اس میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اس پر کچھ چھپے ہوئے حقائق ظاہر ہونے لگے اس محبت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اور اللہ کی امید کی وجہ سے بہت ساری حقائق اللہ واضح کر دے، اتنی شدید محبت وہ کرے۔ تو جب وہ بات کرے تو اللہ کی وجہ سے کرے، جب وہ بولے تو اللہ کی طرف سے بولے، یعنی بے فضول بات نہ کرے، جب وہ کوئی حرکت کرے تو اللہ کے حکم سے حرکت کرے، اور جب وہ سکون میں ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو۔ وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے ساتھ ہے، یہی محبت ہے۔ یہ سن کر سارے شیخ رونے لگے تھے، اور انہوں نے کہا اب اس میں آگے کچھ بھی جوڑنے کے لیے باقی نہیں رہا۔ یعنی اتنی مکمل اور جامع تعریف اس بچے نے کی۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ اور ان کو کیا کہا؟ او کراؤن آف نالج، اے علم کے تاج، ان کو خطاب دیا گیا اسی وقت۔ انہوں نے اتنی جامع تعریف کی اللہ رب العالمین کے محبت کے تعلق سے۔ یعنی ہمارا نفس، ہمارا سول، اور ہر چیز جو ایوری سنگل سٹیپ جو ہم اٹھائیں اس میں ہم سوچیں کہ اللہ کے بارے میں، اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا بڑا تقاضا ہے۔ اگر یہ چار چیز ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پہ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آگے کے جو بھی کلاسز ہوں گے تو یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔